کہ 40 روپے تو ضائع نہ ہوں گے. دکاندار بڑھ کر آیا میرے پاس، لیکن میری زبان کو جیسے قفل لگ گیا. عمر بھر کبھی کسی چیز کو بیچنے کی نوبت نہ آئی تھی. مجھے یہ بھی نہ معلوم کہ ایسے موقعوں پر کیا کہتے ہیں. آخر بڑے سوچ بچار اور بڑے تأمل کے بعد منہ سے صرف اتنا نکلا، یہ بائسیکل ہے. دکاندار کہنے لگا پھر؟ میں نے کہا لوگے؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا بیچتے ہیں ہم. دکاندار نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھ پر چوری کا شبہ کر رہا ہے. پھر بائسیکل کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا، پھر بائسیکل کو دیکھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ آدمی کون سا ہے اور بائسیکل کون سی ہے. آخر بولا مگر کوئی اس کو لے کر کرے گا کیا؟ میں نے کہا اس پر چڑھے گا اور کیا کرے گا. کہنے لگا اچھا چڑھ گیا پھر؟ میں نے کہا پھر کیا؟ پھر چلائے گا. دکاندار بولا اچھا خدا بخش ذرا یہاں آنا، یہ بائسیکل بکنے آئی ہے. اس کے بعد دونوں نے آپس میں مشورہ کیا. آخر میں وہ جن کا نام خدا بخش نہیں تھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے تو آپ سچ مچ اسے بیچ رہے ہیں؟ میں نے کہا تو اور کیا، محض آپ سے ہم کلام ہونے کا فخر حاصل کرنے کے لیے میں گھر سے یہ بہانہ تلاش کر کے لایا تھا. کہنے لگا تو کیا لیں گے آپ؟ میں نے کہا تم ہی بتاؤ. کہنے لگا سچ مچ بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا 3 روپے دوں گا اس کے. میرا خون کھول اٹھا، میرے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ غصے کے مارے کانپنے لگے. میں نے کہا او صنعت و حرفت سے پیٹ پالنے والے نچلے طبقے کے انسان، مجھے اپنی توہین کی پرواہ نہیں، لیکن تو نے اپنی بیہودہ گفتاری سے اس بے زبان چیز کو جو صدمہ پہنچایا ہے، اس کے لیے میں تجھے قیامت تک معاف نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر میں بائسیکل پر سوار ہو گیا اور اندھا دھند پاؤں چلانے لگا. ان کا تبسم جو ہے وہ زیر لب ہے. اب زیر لب تبسم کی میں آپ کو اس سے بہتر مثال نہیں دے سکتا کہ وہ جا رہے ہیں ایک بائسیکل جو بالکل نہایت خستہ حالت میں ہے اس کو بیچنے کے لیے، اور مستری سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں. تو مستری نے خدا بخش سے کہا ذرا ادھر آنا، اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اور وہ جن کا نام خدا بخش نہیں تھا. اب وہ لکھ سکتے تھے کہ مستری آگے آ گیا یا مستری آیا، لیکن یہ کہنا یہ زیر لب تبسم کی بہترین مثال ہے. بخاری صاحب، جب تک اردو ادب زندہ ہے بخاری صاحب کا نام زندہ ہے. بہت لوگ نہیں سمجھتے کہ پطرس نے کچھ شاعری بھی کی ہے. اگر یہ نثر اور شاعری میں مزاح ہی لکھتے رہتے تو ہمارا ادب مالا مال ہو چکا ہوتا. اب بھی کافی ثروت مند بنایا انہوں نے ہمارے مزاح کو. مہکدے میں ایک نظم ہے، دوراہا ایک نظم ہے، بالکل منفرد انداز کی نظم ہے. ان کے بہت سے مضامین تنقید کے موجود ہیں. مثلاً اس میں چغتائی پہ ان کا مضمون ہے، منٹو پہ انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، وہ ہے اقبال پہ لکھا تھا اقبال کی وفات کے چند مہینے کے بعد. اگر آپ نون میم راشد کی کتاب ایران میں اجنبی کا دیباچہ پڑھ لیں تو آپ کو لگتا ہے جتنا سچا اور جیتا جاگتا احساس پطرس بخاری کو تھا اس زمانے کے نقادوں کو نہیں تھا. پطرس بخاری ایک مجلسی آدمی تھے. محفل سجانے میں ان کو کمال حاصل تھا اور ان کی سجائی محفلوں نے اردو ادب کو بہت کچھ دیا. بے ساختہ فیض احمد فیض کا مضمون ان پہ یاد آتا ہے کہ گوہر مقصود گفتگوست. اب وہ انجمن آرا اور انجمن ساز شخصیت تھے. ایسے لوگوں نے کتابیں نہیں لکھی لیکن شخصیات پیدا کی، ادیب پیدا کیے، شاعر پیدا کیے. اگر آپ تجزیہ کرنے لگے فیض کی شاعری اور فکر کا، صوفی تبسم کے متنوع اور منفرد انداز کا، اور ان کے محفل احباب کے دوسرے لوگوں کا، تو لگتا ہے کہ پطرس بخاری صاحب کا جو تخلیقی جوہر ہے وہ تقسیم ہوتا ہے مختلف لوگوں میں اور ان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتا ہے. جی، یہ تو ان کا ہم جان رہے تھے ایز اے رائٹر کا کس طرح سے تھا ایک کیریئر پورا. خواتین و حضرات، ایاز بخاری صاحب نے ایک بڑا کام کیا ہے اور یقیناً آپ کو اس میں دلچسپی ہوگی اور جان کر خوشی بھی ہوگی کہ انہوں نے پطرس بخاری صاحب کے لیے ایک بہت خوبصورت ویب سائٹ بنائی ہے.
اور اس کو مسلسل یہ اپڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ جرنی بخاری صاحب کیسی رہی, کیسے یہ خیال آیا اور یہ پروجیکٹ آپ نے کیسے کیا؟ جی, اس کا سفر تقریباً 25 سال پہلے شروع ہوا تھا, اور قصہ کچھ یوں ہے کہ میری بڑی بیٹی اسکول میں اس کو اسائنمنٹ ملا کہ پطرس بخاری کے اوپر ایک مضمون لکھو. تو وہ آئی گھر پہ, کہنے لگی کہ وہ میرے تمام دوست جو ہیں وہ کلاس فیلوز کہہ رہے ہیں تمہیں تو اس میں A گریڈ ملے گا. میں کہا ملنا بھی چاہیے. تو میں نے کہا چلو اس کا دیکھتے ہیں. تو میں نے انٹرنیٹ کھولا اور دیکھنا چاہا کہ انٹرنیٹ پہ ہے کیا اویلیبل. ایک پیراگراف تھا پطرس بخاری پہ. تو میں نے کہا اچھا اس کا کچھ مجھے کرنا پڑے گا ازالہ. سو میں نے خیر اپنی بیٹی کی مدد تو کر دی, لیکن مجھے خیال آیا کہ اس کے کلاس میٹس بھی ہیں, میرے 2 اور ان سے چھوٹے ایک بیٹا اور بیٹی بھی ہے. اس کے علاوہ ہزاروں لاکھوں بچے پاکستان میں ہیں جن کو اسکول میں اسائنمنٹس ملتی ہوں گی, کبھی پطرس پہ, کبھی فیض پہ, کبھی صوفی تبسم پہ, کبھی امتیاز علی تاج صاحب پہ, کبھی کس پہ, کبھی کس پہ. تو وہ ذخیرہ کیا ہے ان بچوں کے پاس؟ لائبریریز بہت کم ہیں, کتابیں چھپتی ہیں تو مہنگی ہیں, اس تک ایکسیس ہونا مشکل ہے. تو میں نے سوچا کہ میں نے پطرس بخاری کے اوپر ایک ویب سائٹ بناؤں. تو اس میں 4 سال میں نے تحقیق کی, اور سن 2005 میں اس کو میں نے لانچ کیا, اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے بخاری آڈیٹوریم میں, جو کہ بخاری صاحب کے نام پہ ہی ہے, میں نے چاہا کہ میں وہاں پہ لانچ کروں. تو وائس چانسلر صاحب جو اس وقت تھے انہوں نے اجازت دی, اور وہاں پہ میں نے لانچ کیا 2005 دسمبر میں. تو آج 20 سال کے بعد میں اس کو برقرار رکھ رہا ہوں, اور جہاں جہاں میں اس میں چیزیں شامل کر سکتا ہوں وہ میں کرتا ہوں. اس میں آڈیو ویژول کلپس بھی ملیں گے, انگریزی میں بھی ہے مضمون, اردو میں بھی ہے. ان کے تمام مضامین ہیں, ان کی کچھ شاعری ہے, تنقیدی مضامین ہیں, ان کی کچھ تقاریر ہیں ان کے بارے میں جن لوگوں نے لکھا ان کی وفات کے بعد, یا ان کے انٹرویوز رہے ان کے حیات میں. جو مٹیریل مجھے ملا وہ میں نے اس میں ڈالا ہے, اور میرے حساب سے تقریباً 1000 صفحے تو ہوں گے اس میں پڑھنے کے لائق, اور آڈیو ویژول بھی ہے اس میں. اور میری گزارش یہ ہے کہ یہ کام اداروں کا ہے, اور ٹھیک ہے میں نے تو کر لیا ہے اور کر رہا ہوں, لیکن ہمارے اور بھی تو بہت اچھے بڑے لوگ, بڑے نام کے لوگ گزرے ہیں, ان کے بارے میں جو ذخیرہ ہے اس کو بھی تو کرنا چاہیے, سب کے بارے میں کرنا چاہیے. اور یہ کام یونیورسٹیوں کا ہے. میں نے جب انگریزی ادب کے شاعر اور ادیبوں کا تجزیہ کیا اور انٹرنیٹ کو دیکھا تو پتہ چلا کہ جی یہ تو آکسفورڈ کر رہا ہے, یہ ییل کر رہا ہے, ہارورڈ کر رہا ہے. تو بھئی ہمارے پنجاب یونیورسٹی کو کرنا چاہیے, گورنمنٹ کالج کو کرنا چاہیے, اور مطلب یہ تو یونیورسٹیوں کا کام ہے. بہرحال جو کر سکتا ہے کرے, اور امید ہے کہ لوگ کریں گے. اس ویب سائٹ کی ایک اور بڑی خاص بات ہے کہ بخاری صاحب نے اس میں چیزیں اس طرح سے اسکین کر کے نہیں اٹیچ کی, بلکہ بڑی محنت سے ان کو رائٹرز بنائے ہیں, ان کی خطاطی کی ہے, یہ فریش کتابت کروائی ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا خوبصورت کام ہے. تو آپ ضرور اس کو وزٹ کریں اور اس سے لطف اٹھائیں. patrasbukhari.com. بالکل. اچھا, ایک پطرس صاحب کی چونکہ ہم جہت شخصیت ہے, تو ایک ان کی جو جہت ہے وہ ایز این ایجوکیٹر ہے. گورنمنٹ کالج میں پڑھے, اس کے بعد گورنمنٹ کالج میں پڑھایا, پھر بعد میں اس کے پرنسپل کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں. تو اس دور کے بارے میں آپ کچھ آگاہ فرمائیں. یہ میری پیدائش سے بہت پہلے کا دور ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ وہ انگریزی کے استاد تھے. کتاب انہوں نے اردو میں لکھی, اردو کی لکھی, لیکن وہ پروفیسر انگریزی کے تھے. اور ان کے ساتھ میں جو ان کے پروفیسرز تھے, امتیاز علی تاج صاحب, صوفی تبسم صاحب, اور بھی بڑی بڑی شخصیات تھیں,
تو میں سمجھتا، اور ان کے اسٹوڈنٹس میں فیض صاحب تھے، نون میم راشد تھے ایک دور میں، اگلے دور میں ضیاء محی الدین صاحب تھے، کنہیا لال کپور جو اردو کے مزاح نگار ہیں ہندوستان کے وہ تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ انہی کے جو شاگرد رہے ہیں ان سے ہی کچھ باتیں سن لیں ان کے بارے میں. جی ضرور، ہم نیکسٹ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. سب سے زیادہ دلچسپی بخاری صاحب کو شیکسپیئر پڑھانے میں تھی. آنکھیں گھما رہے ہیں، ہاتھ گھما رہے ہیں، تاکہ جس قسم کے آپ تھیٹر میں دیکھتے ہیں شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ، معلوم جو ہوتا تھا کہ ہم یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. جب بخاری صاحب سے انگریزی سنی تو معلوم ہوا کہ وہ زبان جسے میں انگریزی سمجھتا تھا وہ تو کوئی اور ہی زبان تھی. انگریزی زبان تو پہلی دفعہ اب سننے میں آئی. بخاری صاحب جب پڑھا رہے ہوتے تھے نا تو ان کو کتاب کی کوئی بندش نہیں ہوتی تھی. کتاب تو ایسے ہی ہم ہاتھ میں پکڑے ہوتے تھے جو کورس کی ہوتی تھی. یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں ہوتی تھی. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ پہلے ہی دن ان نے شاید میکس بیئربم کا ذکر کیا. تو ہم سب تو ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ میکس بیئربوم اس کا نام ہے، کیونکہ BERBOHM تو بیئربوم ہی ہوگا. تو بیئربم سننے کے بعد ہم تو ایک دم سے آنکھیں جو ہیں وہ یوں ہو گئیں. ان کا علم جو کہ انگریزی ادب، فارسی ادب، اردو ادب، حتیٰ کہ پنجابی بھی، سب زبانوں پہ انہیں عبور تھا. وہ مشکل سے مشکل بات کو نہایت ہی آسان طریقے سے پیش کرتے تھے جو ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتی تھی. مضمون کا ذکر کرتے کرتے کہا کہ there's a pebble in my shoe. جس طریقے سے انہوں نے there is a pebble in my shoe کہا. راشد صاحب جو کہ اقوام متحدہ میں بخاری صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے، جن سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ کہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ آپ کا ایک شاگرد اکثر آپ کے اس فقرے پہ بہت سے مسحور ہوا، there's a pebble in my shoe، اور ایک مضمون بھی اس نے لکھا. بخاری صاحب نے کہا کہ ہاں اس لڑکے کی آنکھ میں چمک تھی. آپ یقین کریں کہ بہت سے سند اور اسناد وغیرہ مجھے ملی، مگر یہ میرے لیے بہت بڑی سند ہے. پطرس بخاری 1937 سے 1947 تک آل انڈیا ریڈیو میں مختلف عہدوں پر فائز رہے. ایک دور ایسا بھی آیا جب وہ آل انڈیا ریڈیو کے ڈپٹی کنٹرولر اور ان کے چھوٹے بھائی ذوالفقار علی بخاری اسٹیشن ڈائریکٹر تھے. تو لوگ اس وقت عموماً اس ادارے کو BBC یعنی بخاری بردرز کارپوریشن کہا کرتے تھے. 1947 سے قبل گورنمنٹ کالج لاہور سے پطرس بخاری کے 2 رشتے تھے. پہلا رشتہ بحیثیت طالب علم اور دوسرا رشتہ بحیثیت استاد. اور اب 1947 میں تیسرا رشتہ بحیثیت پرنسپل بننے جا رہا تھا. یہ تقسیم ہند کا دور تھا اور انتشار برپا تھا. اساتذہ اور طالب علم اس کالج سے ہجرت کر چکے تھے. پھولتا پھلتا ادارہ اجڑ رہا تھا. اب ان کا کام تھا کہ وہ اس ادارے کو نئے سرے سے کھڑا کریں اور اسے اس مقام پر لے جائیں جس کے لیے یہ مشہور تھا. فرد کو ایجوکیٹ کرو وداؤٹ ڈائریکشن. اسی روایت کو بخاری صاحب نے عملی زندگی میں یہاں اپنے پروگرام میں اور اپنی مینجمنٹ میں سے سمو لیا تھا. بخاری صاحب جب لاہور آئے تو بڑی امیدوں سے آئے تھے. کالج سے بڑی محبت تھی ان کو، یہاں کے پڑھے ہوئے تھے کہ اب میں اتنے سالوں کے بعد کالج واپس جا رہا ہوں تو میں اس کی پرانی یادیں تازہ کروں گا، کالج کو اس لیول پہ لے آؤں گا جہاں یہ 1930s میں تھا. جب لوگوں کو پتہ چلا نا کہ بخاری صاحب تشریف لا رہے ہیں بطور پرنسپل کے، تو سارے کالج کے لڑکے بڑے خوش تھے اور پروفیسر صاحبان تھوڑے تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ بخاری صاحب چلتے چلتے کچھ فکروں میں بندے کو اس کی اصلی اوقات بتا جاتے ہیں. ان کی شہرت جو تھی وہ لاہور میں پہنچ چکی تھی ان کے آنے سے بہت پہلے، اور ہم لوگ بڑی اینکشسلی انتظار کر رہے تھے، کینلی، کہ بخاری صاحب آ رہے ہیں، اتنے بڑے استاد ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں. اس زمانے میں جس کو آج کل اقبال ہاسٹل کہتے ہیں اس کو کوارٹرینگل کہتے تھے.
اور ہم لوگ کوارٹرینگل میں رہتے تھے. بخاری صاحب اپنے وقت میں بھی کوارٹرینگل میں ہی رہے تھے. نیو ہاسٹل میں ایک روایت تھی کہ ایک کرسمس ڈنر ہوا کرتا تھا. گپ شپ ہوتی رہی. ایک لڑکے نے کہا کہ جی بیت بازی ہو جائے. بخاری صاحب نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ صوفی صاحب کو امپائر بنا لیتے ہیں. کوئی 15-20 اسٹوڈنٹ ادھر 15-20 اسٹوڈنٹ ادھر, ان میں آپس میں بیت بازی ہوتی رہی. آخر میں ایک پارٹی ہار گئی, دوسری جیت گئی. اس کے بعد فیض نے کہا بخاری صاحب یوں کرتے ہیں کہ اب ہم سارے استاد جو یہاں بیٹھے ہیں نا, ہم ایک طرف اور آپ ایک طرف. اور صوفی صاحب نے بخاری صاحب کے لیے یہ مشکل پیدا کر دی یہ کہہ کر کہ جی اب یہ بزرگوں کی بات ہے تو پھر میں یہ کہہ دوں کہ جو شعر یہاں پڑھا گیا ہے وہ دوبارہ نہیں پڑھا جائے گا. اب جناب جو تماشا ہوا, جو مجھے کبھی نہیں بھول سکتا ساری زندگی, وہ یہ تھا آدھے گھنٹے کے اندر اندر بخاری صاحب نے ان کو چپ کرا دیا. میں کچھ ان کے جو آل انڈیا ریڈیو یا ایز اے براڈ کاسٹر تھا اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا. وہ 1936 تک گورنمنٹ کالج لاہور میں ایز اے پروفیسر کام کرتے رہے, سن 1922 سے لے کے 1937 میں وہ آل انڈیا ریڈیو دہلی میں ملازمت ان کو ملی. آل انڈیا ریڈیو 1934 یا 35 میں قائم ہوا. بی بی سی کے ایک صاحب آئے تھے لائنل فیلڈن, انہوں نے قائم کیا اور پہلے انہوں نے زیڈ بخاری صاحب کو ملازمت دی. اس کے ایک سال کے بعد 1937 میں پطرس بخاری کو ملازمت دی وہاں پہ ایز اے ڈیپٹی کنٹرولر. اس وقت کنٹرولر خود تھے لائنل فیلڈن. 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوتی ہے تو لائنل فیلڈن صاحب واپس لندن چلے جاتے ہیں اور زیڈ بخاری صاحب کو لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی تم بی بی سی اردو شروع کرو وہاں سے. اس وقت بخاری صاحب پطرس بخاری کنٹرولر یا ڈائریکٹر جنرل آل انڈیا ریڈیو بنتے ہیں. اس دوران جب وہ آل انڈیا ریڈیو میں تھے انہوں نے جن لوگوں کو ملازمت دی ان میں میرا جی, نون میم راشد, سعادت حسن منٹو, کرشن چندر, اپندر ناتھ اشک, شوکت تھانوی اور کئی اور ادیب اور شاعروں کو انہوں نے آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت دی. ان کا مقصد یہ تھا کہ آل انڈیا ریڈیو کو ایک ادبی ادارہ بنایا جائے جس میں مشاعرے, ڈرامے ایٹسیٹرا, شارٹ سٹوریز ہوں. اس کے بعد کئی لوگ پھر وہاں سے جب پاکستان بنا تو ریڈیو پاکستان میں شامل ہوئے. ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے اوپر ایک کیس ہوا اور کیس یہ تھا کہ جی ان کے اوپر تہمت تھی اور الزام تھا کہ وہ زیادہ تر اپنے گورنمنٹ کالج لاہور کے اسٹوڈنٹس کو ہی ملازمت دیتے ہیں اور یہ فیوریٹزم ہے. تو انہوں نے اس کا مقابلہ یوں کیا کہ میں تو صرف میرٹ کے اوپر لوگوں کو نوکری دیتا ہوں, آپ ان کے مقابلے میں کوئی میرٹ لے آئیے تو میں ان کو دے دوں گا. ایک بات آپ شاید جو ہے وہ مجھے بہتر بتا سکیں گے کہ پطرس صاحب جب گورنمنٹ کالج میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے تو غالباً پہلے انہوں نے فزکس میں داخلہ لیا. جی, تو وہ ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ فزکس سے تبدیل کیسے ہوئے. اور وہ ماسٹرز پہلے ایف اے میں آئے یا انٹرمیڈیٹ میں آئے, پھر بی اے کیا, پھر ماسٹرز انہوں نے فزکس میں شروع کی. نصاب فزکس کا استاد پڑھا رہے تھے, یہ انگریزی ادب کی کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے اور چند ہی ہفتوں میں ان کو احساس ہوا کہ بھئی فزکس میرے بس کی بات نہیں ہے, نہ میری دلچسپی ہے. تو انہوں نے چینج کر لیا اور پھر پنجاب یونیورسٹی میں انگریزی ادب میں یا انگریزی میں انہوں نے ٹاپ کیا. تو اس طرح انگریزی کو انہوں نے ترجیح دی. بالکل, شاید فزکس میں ہوتے تو ہم شاید کوئی نوبل انعام ایکسپیکٹ کرتے اور اس میں انگلش میں بہرحال ایک ادبی شخصیت کے طور پہ پھر ظاہر ہے ہم ان کو مس کرتے ہیں. ایک معمہ ہے کہ یہ جو پطرس کے مضامین ہیں یہ 1929 میں لکھے گئے, غالباً جب ان کی عمر 31 سال ہوگی.
اور اس کے بعد کچھ ایسا ان کی طرف سے ادب میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں آیا. تو ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد تو بہت زندگی تھی, بہت کام تھا, اور ایسا لکھنا ان کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں تھا. تو یہ کیا یہ واقعی ایک آپ سمجھ لیں پہیلی بھی ہے, ایک معمہ بھی ہے کہ ایک چھوٹی سی کتاب سے جس کو بہت ادب میں ایک مقام حاصل ہو, اس نے مزید کیوں نہیں لکھا. قصہ کچھ یوں ہے کہ 1928 تک وہ اپنے یہ 11 مضامین لکھ چکے تھے. اس وقت ان کی عمر 30 سال کی تھی. ان کے بہت گہرے دوست تھے غلام عباس صاحب, جو ایک ادیب تھے. انہوں نے ان کو دھکیلا اور کہا کہ بھئی تم پبلش تو کرو. تو یہ اس طرح پطرس کے مضامین 1929 میں شائع ہوئی, اور وہ اپنا کالج میں پڑھا رہے تھے. تقریباً 1-2 سال بعد ان کی ایک ملاقات ہوتی ہے علامہ اقبال صاحب کے ساتھ. اور عمران لگائیے گا ذرا وہ نیکسٹ. علامہ اقبال وہ شخصیت ہے جنہوں نے پطرس بخاری کو ریکمینڈ کیا تھا کیمبرج یونیورسٹی میں, اور اس بنیاد پہ ان کو کیمبرج میں داخلہ ملا تھا 1926 میں. تو جب واپس آئے وہ کیمبرج سے انگریزی میں ماسٹرز ڈگری لے کے, تو جب ملاقات علامہ اقبال سے ہوئی تو علامہ اقبال نے ان کو بہت امپریسڈ پایا انگریزی یا ولایتی فلاسفر سے, اور ان دونوں کی بحث ہوئی ان 2 فلاسفرز پہ, برگسن اور ہیگل کے. اور یہ قصہ طفیل صاحب جنہوں نے پبلش کیا نقوش, اور ان پطرس کی وفات کے بعد نقوش پطرس نمبر جو کہ 800-900 صفحوں پہ مشتمل ہے. آج کل تو وہ ختم ہے, اور لیکن کلیات پطرس جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اس میں طفیل صاحب نے لکھا کہ یہ جو قصہ ہوا کہ یہ بحث, انہوں نے کہا کہ یہ بحث جاری رہی, اور پطرس جو ہے وہ قائل نہیں ہو رہے تھے علامہ اقبال کی رائے سے, اور بالآخر علامہ اقبال خاموش پڑ گئے. میٹنگ ختم ہو گئی. جب میٹنگ ختم ہوئی تو بخاری صاحب اپنے گھر چلے گئے. اس کے بعد علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی. اس نظم کا عنوان ہے ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام. وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے. ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام. تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا, زنار یہ برگساں نہ ہوتا. ہیگل کا صدف گوہر سے خالی ہے, اس کا طلسم سب خیالی. محکم کیسے ہو زندگانی, کس طرح خودی ہو لا زمانی. آدم کو ثبات کی طلب ہے, دستور حیات کی طلب ہے. دنیا کی عشاء ہو جس سے اشراق, مومن کی اذاں ندائے آفاق. میں اصل کا خاص سومنا تھی, آبا میرے لاتی و مناتی. تو سید ہاشمی کی اولاد, میری کف خاک برہمن ذات. ہے فلسفہ میرے آب و گل میں, پوشیدہ ہے ریشہائے دل میں. اقبال اگرچہ بے ہنر ہے, اس کی رگ رگ سے باخبر ہے. شعلہ ہے تیرے جنوں کا بے سوز. سن مجھ سے یہ نکتہ دل افروز, انجام خرد ہے بے حضوری. ہے فلسفہ زندگی سے دوری, افکار کے نغمہائے بے صوت. ہیں ذوق عمل کے واسطے موت.
दीन, मसलक जिंदगी की तकवीम, दीन सिर्रे मोहम्मद बराहीम, दिल दर सुखने मोहम्मदी बंद है पूरे अली ज़ेबू अली चंद, चूं दीदे राह भी नदारी, कायद कुरैशी बेअज़ बुखारी। फारसी अशार हकीम खाकानी की तोहफतुल इराक़ैन से हैं। एक फलसफा ज़दा सैयद ज़ादे के नाम। जी, ये एक काफ़ी संजीदा पैगाम बुखारी साहब को अल्लामा इकबाल ने दिया। एक लिहाज से एक एडमोनिशमेंट भी कह सकते हैं, एक एडवाइस भी कह सकते हैं। काफ़ी सख्त अल्फाज हैं इसमें और काफ़ी भारी अल्फाज हैं। मैं ये जो आखिरी दो शेर हैं फ़ारसी के, इसकी थोड़ी सी तशरीह करना चाहूँगा। दिल दर सुखन मोहम्मदी बंद ए पूरे अली ज़बू अली चंद। अगर तुम अपने दिल के दरवाज़े मोहम्मद रसूल अल्लाह के कौल पे बंद करोगे तो तुम अली के राज, ए औलाद अली, तुम अली के राज को कम जानोगे और कम समझोगे। तुम्हें क्यों रास्ता नज़र नहीं आ रहा और ये तुम अंग्रेज़ों के विलायतियों के पीछे लगे हुए, तुम अपना रास्ता अपनी ही कबीले कुरैश और बुखारी में ढूंढो। यानी कि स्टार्ट किया था कि तू अगर अपनी खुदी न खोता, और एंड कर रहा है कि वापस आओ और अपनी खुदी में अपने आप को और अपना रास्ता तलाश करो। इसके बाद जो मेरी तहकीक बताती है वो ये है कि इनका शायद जो वर्ल्ड व्यू है और लाइफ का व्यू है वो चेंज होता है। ठीक है, उन्होंने वो मिर्ज़ा की बाइसिकल और मुरीदपुर का पीर वगैरह वो सब लिख लिया था, उसके बाद नहीं लिखा। उसके बाद बहुत ज़्यादा संजीदा काम किया उन्होंने अपने रुफ़क़ा के साथ, और उस संजीदा काम की हम थोड़ी सी और वजाहत करेंगे अभी अगली स्लाइड्स पे। हाँ जी, वो किस्सा चहार दरवेश हमने सुना हुआ है, तो ये है कुछ किस्सा चार यार, ऐसा कुछ रोशनी डालिए इस पे। जी, किस्सा शुरू होता है 1915 से, जब सैयद इम्तियाज़ अली ताज साहब और पतरस बुखारी क्लास फेलोज थे और बहुत गहरे दोस्त थे। और उसके बाद फैज़ अहमद फैज़ साहब गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए शागिर्द आते हैं, ग़ालिबन 1922-23 में। तो सूफ़ी साहब भी वहाँ पे उस्ताद थे, तो ये बहुत इनकी फिर दोस्ती हो गई। और अब आप ये तस्वीर देखिए, एक दाएं बाजू लेफ़्ट में 1949 की तस्वीर है, जब सूफ़ी साहब इम्तियाज़ अली ताज साहब बुखारी साहब को रिसीव कर रहे हैं और फैज़ साहब थोड़े से दूर खड़े हैं साइड पे एहतरामन, क्योंकि बाकी इनके बुज़ुर्ग हैं। लेकिन जब 1958 में मैं समझता हूँ जो आखिरी दफ़ा बुखारी साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, तो आप देखिए फैज़ साहब कितने करीब बैठे हैं, क्योंकि कुर्बत बहुत बढ़ चुकी थी और दोस्ती हो चुकी थी, और ये चारों की बहुत गहरी दोस्ती थी, और ये अपने आप को चार यार कहते हैं। बहुत खूब। सूफ़ी तबस्सुम साहब ने गालिब की जो एक गज़ल है, अभी आते हैं उस पर, ज़रा एक स्लाइड चेंज कीजिए। अच्छा, ये जो संजीदा काम हो रहा था 1930s में, ये अंग्रेज़ी के अदीब और उनके काम सैयद इम्तियाज़ अली ताज साहब ने बुखारी साहब के साथ मिल के उर्दू में तर्जुमे किए इन किताबों के, नॉवेल्स के। न सिर्फ तर्जुमे किए बल्कि इनको इनैक्ट किया एज ए प्ले इन गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ मिल के। ये तफसील आपके सामने है। एक मिडसमर नाइट्स ड्रीम है जो खुशवंत सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में लिखा कि उन्होंने उर्दू में देखा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ये परफॉर्म होते हुए, और कहते मैंने अंग्रेज़ी का भी देखा है लेकिन उर्दू वाला बहुत बेहतर था। इसी मिडसमर नाइट्स ड्रीम को शेक्सपियर के सूफ़ी साहब ने पंजाबी में तर्जुमा किया। सूफ़ी साहब
पंजाबी और फारसी के आसान है। उर्दू अदब में पाकिस्तान में मेरे ख्याल में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने 50 बरस पढ़ाया हो। बहुत अच्छे शायर थे, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मेरे शौक दने बार तेरो आजा देखो मेरा इंतजार आजा ऐਵੇਂ लड़न बालड़े लबनाए तू सोच नए सितम गाना जा मेरे शौक दने बार वक्फो वक्फ दुहा दिया लज़्क़ाने मामे हिजरत पावे विसाल होए वक्फो वक्फ दुहा दिया लज़्क़ाने मेरे सोहणे आजा हजार वारी आजा प्यारे अते लखवारे आजा मेरे शौक दने इतबार रिवाज मस्दा मंदिरां दा उत्थे हस्तियां ते खुद परस्तियां ने रिवाज मस्दा मंदिरां दा उत्थे हस्तियां ते खुद परस्तियां ने मैं खाने विच मस्तियां ने होश कर बन के होशियार आजा मेरे शौक दने बार तू सादा ते तेरा दिल सादा तेनू एवे रकीब कुरा पाया तू सादा ते तेरा दिल सादा तेनू एवे रकीब कुरा पाया जे तू मेरे जनाज़े ते नहीं आया रात तक दिल तेरी मज़ार आजा मेरे शौक दने बार सुखी वसना जे तू चाहना है मेरे गालबा इस जहान अंदर सुखी सुखी बस सुखी बस जे तू चाहना मेरे गालबा इस जहान अंदर आजा रिंदा दी बज़्म विच आ बह जा जिथे बैठदे ने खाक सारे आजा मेरे शौक दने बार तेनू आजा देखो मेरा इंतजार आजा ऐवें
लड़न बांधड़े लबनाए तू सोच नए सितम गाना जा मेरे शौक दरे बार तेनू आ जावे मेरा इंतजार आजा जी ख़वातीनो हज़रात, बहुत ख़ूबसूरत ये ट्रांसलेशन थी जो पर्शियन में गालिब का कलाम है उसको सूफ़ी साहब ने पंजाबी में किया। और इसमें अगर एक ख़ास बात आप नोट करें तो जब गालिब का पेन नेम इसमें इस्तेमाल हुआ है तो उसको पंजाबी में उन्होंने गालिबा कह दिया। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन। जी असफ, ये तस्वीर मेरे वालिद मरहूम सैयद हारून बुखारी और उनके बड़े भाई सैयद मंसूर बुखारी मरहूम की है। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मेरे ताया मंसूर बुखारी की बेटी लालीन बुखारी यहाँ मौजूद है। थैंक यू लालीन। और उनकी बड़ी बहन यास्मीन मरहूमा के खावंद जावेद अख्तर भी मौजूद हैं। थैंक यू जावेद। ये 1949 में पतरस बुखारी साहब को मेक्सिको भेजा था हुकूमत पाकिस्तान ने कि वहाँ की जो तालीमी निज़ाम है, तालीम बालिगा का निज़ाम, उस पर स्टडी करें। तो उन्होंने वहाँ से, उस वक्त मेरे वालिद साहब की उम्र 1949 में 24 साल की थी और उनको मुलाजमत मिल गई थी और उनका तबादला पोस्टिंग हुई थी यूनाइटेड किंगडम में। अब ये 24 साल का बेटा जो लाहौर और दिल्ली में पला, वो पहली मर्तबा विलायत जा रहा है। तो उसको मेक्सिको से पतरस बुखारी साहब ने एक ख़त लिखा। उस ख़त के कुछ इक़्तिबासात मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अंग्रेज़ी में लिखा तो लिहाजा अंग्रेज़ी में ही पेश करूँगा। मेरे वालिद का नाम हारून था, उनको प्यार से रूनी कहते थे। तो पतरस बुखारी साहब लिखते हैं, माय डियर रूनी, यू नो all that is important to know and have seen more of life than I had seen at your age. Nevertheless, parents have an incurable habit of giving good advice in season and out of it, even when it is not needed. It arises from affection and from protective desires and from anxiety for your welfare, born of love. Let me therefore give way to this incurable habit, and if you find my advice superfluous, as I sincerely hope you will, I am sure you will, you can ignore it forgivingly. That is to say, without being irritated by it. I will make it as brief as I can. First of all, a very simple piece of advice. Avoid breaking the law. I don't mean resist the temptation of committing a murder or robbing a bank. Your life is not heroic enough to have such monumental desires, as you have not had the ample opportunities that are provided by having been brought up amongst hoodlums and gangsters. But one is always liable to break laws in little things. One had better avoid that in foreign countries. It is bad manners for a foreigner to enjoy the hospitality of a country and then break a queue or a traffic rule or rationing regulations or evade taxes. It is also suicidal. For you will find that if you break a law, the consequences will depress you more in a foreign country away from home than if you broke the same law in Lahore. Secondly, women. This is not a delicate subject.
I am not going to speak about the delicate side of this matter. There is nothing concerning that aspect of which you do not know, or which your good senses, good breeding, and decent values will not guide you in. And if you do not have the good values, 1 or 1,000 letters from me will not give them to you. All that I wish to say is that when you meet women, you are bound to show off a little. We all tend to do so, more or less according to the amount of vanity and the amount of desire to appear good and great, in addition to being good and great, or great. But do not try to impress women, or for that matter, anyone with your money. This is vulgar. And besides, it can have disastrous consequences, purely from the worldly point of view. Do not transform what can be a very pleasant experience into a vulgar or an expensive hobby. It is like smoking. Smoke if you want to. It is a mildly sinful, mildly expensive, and mildly soothing activity. But there is a difference between smoking and chain smoking. Also between smoking and taking drugs like opium. Thirdly, as time goes on, your letters to us will become less and less frequent, and also more and more brief. This is nothing to feel guilty about. It will be a sign, not of callousness, but of an expanding horizon and a change in perspective. But 2 things I will still like you to do. Do write regularly to Mummy, however brief the letters. You are more important to her than she is to you. Also, with the years, her need of you will grow greater, your need of hers less. Therefore, be kind and considerate. Her demands will be urgent to her, but not great or difficult to fulfill. Also, keep in touch with constant touch with Mansoor. Do not let his friendship wither away for want of feeding. If he was only your brother, he could sometime or the other become a nuisance in life. But luckily, he is also a very good friend. And a friend is never, never worth losing. It will be comforting to both of you to retain the bond you have. Keep your Urdu alive. Ask Mansoor to keep you supplied with an occasional book or magazine. This is important. As for me, write to me just when you feel, whether it is for money, for advice, for consolation, or for mere fun. Your letters will always be welcome to me, and I don't think I'll ever fail to understand your point of view, or to sympathize with you, or to love you. Whatever your joys or your pains may be, and however right or wrong you may be. You and I have been friends for many years. You have been a jolly fine companion to me, and I do not mind if I reveal my worst weaknesses to you. I am sure you will forgive them, and at the worst will smile at them with understanding and affection. Bless you, and wish you the best of luck. Have a good time. I'm using good in the Greek sense. The Greeks had a word, kalos, which meant 3 things at once: the great, the good, and the beautiful. For in their great wisdom, they realized that all 3 were inseparable. With best of love, affectionately, Daddy. So this was his letter to his 24-year-old son, full of advice and wisdom. रॉबर्ट फ्रॉस्ट को आप अगर जिक्र करना चाहते हैं. He had now moved from 1950. He was in New York as the permanent representative of Pakistan, the first permanent representative to the UN. But wahan pe bhi he did his diplomatic duties, but he enjoyed and kept up his literary and acting and other interests alive. Here you will see a photograph of a young Marlon Brando with Professor Bukhari. It seems to me that they are discussing something quite serious, possibly some acting tips were being given. The other side you'll see Greta Garbo.
Professor Dr. Iqbal Ahmed, the famous political scientist of Pakistan, wrote that one day he was invited to dinner at Professor Bukhari's home in New York, and when he arrived there, he found Greta Garbo sitting there. So clearly, he was keeping his literary interests and artistic interests alive. There's this poet called Robert Frost, who's the most premier poet of America. They became friends, and Robert Frost wrote a letter. Bukhari Sahib went and stayed with him in Boston, and Robert Frost then wrote a letter to him, and in that letter he wrote these two lines. Nature within her inmost self divides to trouble men with having to take sides. Now this is in the role of a United Nations executive. In that letter, Robert Frost suggests to Professor Bukhari that they had a thing called a meditation room in the United Nations building, that he could either put this up there or on his tombstone itself. So as a mark of respect for the friendship, my father and his brother have this couplet inscribed on Professor Bukhari's gravestone, and he's buried in New York, and that this is inscribed on that gravestone. At this point, we shall watch a video on Bukhari as a diplomat from 1950 to 1958. First 4 years he was Pakistan's permanent rep. From 1954 to 58 he had retired from government service of Pakistan, and he was a direct employee of the United Nations as the Undersecretary to the Secretary General of the UN. Sorry? He was head of the Public Information Department. In this video, you will hear the voice of Professor Ahmed Shah Bukhari from the UN archives, which retired bureaucrat, federal secretary, was very kind to use his resources and shared them with me. So you will hear clips of Professor Bukhari's own voice in this video. पतरस बुखारी खुदादाद सलाहियतों के मालिक थे। उन्होंने 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की कमेटी में पाकिस्तान के नुमाइंदे की हैसियत से शिरकत की। उनको अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल नुमाइंदगी हैसियत से नामज़द किया गया। लियाकत अली साहब अमेरिका जाने वाले थे, तो उन्होंने बुखारी साहब को चुना कि वो अपने साथ जाएं, उनके साथ उनके स्पीच राइटर हैसियत से। फिर बुखारी साहब को इन्होंने भेज दिया लियाकत अली साहब ने यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर बना के। यूएन में मेरी पहली पोस्टिंग हुई फॉरेन सर्विस में, मिशन टू द यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में। तो उस वक्त वो पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, और उसके बाद फिर पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बने। ये सन 52 की मैं बात कर रहा हूँ, 1952। वहाँ ट्यूनीसियन क्वेश्चन यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल, उस वक्त हाल जो उनकी पजीराई हुई और जिस किस्म की तकरीरें की 3 तकरीरें की उन्होंने, वो अपनी मिसाल आप है। Since about the beginning of this year, there has been serious unrest in Tunisia. Many cases of killing, violence, shooting, and large-scale arrests have been widely reported in the world press. My government, together with the governments of 10 other member nations, has taken a very serious view of the situation. बुखारी साहब ने जिस किस्म की तकरीरें की, वो धुआंधार तकरीर नहीं करते थे। उनकी तकरीर में पुरमानी तकरीर होती थी और बड़ी कन्विंसिंग और परसुएसिव उनका वो अंदाज था। बुखारी साहब में ये खूबी थी कि उनकी तहरीर और उनकी तकरीर दोनों बहुत आला मायार की। दलाइल देने, नुक्ते पैदा करने, जवाब देना अगले आदमी का, ये सब कुछ
उन्होंने यहाँ से निकाला, घर से लिख के कुछ दिलाया। और वो खड़े होकर तकरीर करते थे, 10 मिनट की, 20 मिनट की, 30 मिनट की, 40 मिनट की, और उसके बाद तमाम असेंबली जो खचाखच भरी होती थी वो खड़े होकर उसकी दाद देते थे। मुड़ के कहते थे, यार मैंने कहा क्या है? तो मैं उनसे कहता था कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। तो उनके चेहरे पे एक बड़ी मखसूस एक मुस्कुराहट होती थी। इतनी इज्जत उनको मिली और उनके ज़रिए पाकिस्तान को मिली। हालांकि पाकिस्तान बने हुए चंद साल ही हुए थे, 5 साल हुए थे, लेकिन पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम हुआ। और हम लोग जो उनके साथ काम करते थे, हम ये महसूस करते थे कि हमारा कद जो है 10 फुट है। मिल गई आज़ादी ट्यूनिस को, तो ट्यूनिस ने पहला काम ये किया कि पाकिस्तान के सफ़ीर जो थे बुखारी साहब, उनके नाम एक एवेन्यू का नाम रख दिया। उसके बाद इतनी उनकी शोहरत बढ़ी कि जब भी कोई बुखारी साहब ने इस यूनाइटेड नेशंस में, मैं 4 साल उनके साथ रहा, तकरीर पता चलता था बुखारी साहब ने तकरीर करनी है, तो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट के लोग जौक दर जौक जमा हो जाते थे उनको सुनने के लिए। सर ग्लैडविन जैब ग्रेट ब्रिटेन के नुमाइंदे थे, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशन में। उनके बारे में कहा जाता था कि सर विंस्टन चर्चिल के बाद ये सबसे बड़े ओरेटर हैं। ट्यूनीशिया के मसले पे जब बहस हो रही थी तो 11 मुकर्रर थे उनमें। ज़्यादा जो अक्सरियत थी वो फ्रांस की मदद कर रही थी। फ्रांस का कब्ज़ा था, जैसे कि आपको मालूम है ट्यूनीशिया पे। उन्होंने तकरीर की तो उनका और सर ग्लैडविन जैब जब उनके सामने बैठे हुए थे, उनमें आपस में जैसे कि बैतबाजी होती है, एक फ़िक्रा वो कसते थे, एक फ़िक्रा वो कसते थे, और ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। Sir Gladwin Jebb, with a felicity of language for which I envy him, has been pleased to call himself a tortoise and myself a hare. He has therefore accused me of impetuousness. He has also said that in the British Commonwealth, to which he and I and our countries have the honor to belong, there is a room for many kinds of political animals. This is probably true. But if in the British Commonwealth there are any ostriches, they are not found in my country. और दोनों कोशिश करते रहे कि एक दूसरे के ऊपर सबकत लेके जाएं। आखिर में सर ग्लैडविन जैब अपनी कुर्सी से उठे, आए, फर्श के ऊपर उन्होंने अपने घुटने टेके और हाथ जोड़े और उन्होंने कहा, सर आई सरेंडर, सर यू आर डिप्लोमेट। न्यूयॉर्क टाइम्स में ख़ास तौर से, जो कि अमेरिका के सबसे बड़ा अखबार है, उसमें 5 या 6 कॉलम की हेडलाइन थी, सर ग्लैडविन जैब ऑफ यूनाइटेड किंगडम नेम्स प्रोफेसर एस बुखारी ऑफ पाकिस्तान ए डिप्लोमेट। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन में उनका ये लक़ब बन गया था, डिप्लोमेट। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौसर और बावकार तर्जमान होने के सबब बहुत एहतराम की निगाह से देखे जाते थे, और पितरस ही वो शख्सियत है जिन्होंने यूनिसेफ को एक नई जिंदगी दी जो आज दुनिया भर में करोड़ों बच्चों की जिंदगी बचा रहा है। यूनिसेफ का नाम था ICEF, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अमेरिकनों ने, जो कि मेनली वो पैसा दे रहे थे यूनिसेफ को, और उन्होंने ये किया कि अब इसने अपना काम यूरोप पे ख़त्म कर दिया है और इसकी अब ज़रूरत नहीं है, और इसलिए यूनिसेफ का शुक्रिया अदा करें और उनसे खुदा हाफिज़ कहें। ये अमेरिकन पॉलिसी थी, और इस पॉलिसी की कार करना धरना वो थी एलेनर रूजवेल्ट। जब वो मीटिंग हुई एकोसॉक की, तो उसमें उन्होंने जो उनको ब्रीफ था वो पढ़ दिया। बुखारी साहब उस वक़्त चेयरमैन थे उस कमेटी के। बग़ैर किसी स्क्रिप्ट के उन्होंने आते ये कहा कि मुझे यूँ महसूस हुआ जब मैं तकरीर सुन रहा था एलेनर रूजवेल्ट की, मुझे यूँ एहसास हुआ कि मैं किसी के जनाजे पे आया हूँ। देखो, यूनिसेफ का काम अगर यूरोप में ख़त्म हो गया है तो दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चे और औरतें हैं
ان ترقی پذیر ملکوں میں جن کو یونیسیف کی ضرورت ہے. آسٹریلیا اور دوسرے ڈیلیگیشن نے انہوں نے یہ کیا کہ بھئی اس کا کوئی کمپرومائز کیا جائے, اور پھر یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ قائم ہو گیا ایز اے پرماننٹ آرگنائزیشن آف دا یونائٹڈ نیشن سسٹم. 3 خطاب ان کو دیے گئے: ڈپلومیٹ, سٹیزن آف دی ورلڈ, مین فرام ایشیا. ان کا انتقال 5 دسمبر کو ہوا. نیو یارک ٹائمز نے 7 دسمبر کو 1958 ایڈیٹوریل لکھا. نیو یارک ٹائمز ہر شخص کے لیے نہیں لکھتا. نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ ہی واز ان دا بیسٹ سینس اے سٹیزن آف دا ورلڈ. یہ تصویر فیض صاحب نے 1983 میں ٹیونس میں بخاری صاحب کے نام پہ جو سڑک ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنی تصویر کھنچوائی اور اخبار میں شائع کرائی. یہ جو کلر تصویر ہے یہ میری کزن یاسمین بخاری کے کوئی دوست تھے, انہوں نے ٹیونس سے کھینچ کے اور پھر ہمیں بھیجی. بخاری صاحب کا انتقال 5 دسمبر کو ہوتا ہے. ان کے جو ڈاکٹر تھے پچھلے آخری 3-4 سالوں میں کافی بیمار رہ رہے تھے. ان کے ڈاکٹر جو تھے وہ شیکسپیئر کے بہت ہی وہ پسند کرتے تھے شیکسپیئر کو, اور بخاری صاحب بھی شیکسپیئر میں کافی دلچسپی لیتے, بلکہ ہی واز کنسیڈرڈ این اتھارٹی آن شیکسپیئر. تو یہ ڈاکٹر صاحب اور بخاری صاحب شیکسپیئر پہ بہت ڈسکشن کیا کرتے تھے. ہیملیٹ ایک پلے ہے جس میں پرنس ہیملیٹ جنگ میں جاتا ہے, اور اس جنگ میں جو اس کا مقابل ہوتا ہے اس کے تلوار کی دھار پہ زہر لگا ہوتا ہے, تو اس تلوار سے ہیملیٹ زخمی ہوتا ہے. And now Hamlet is lying in the arms of his dearest friend Horatio, and Horatio دیکھ رہا ہے کہ یہ اب گزرنے والا ہے. تو 4 دسمبر کو شام کو ڈاکٹر بخاری صاحب کے گھر گئے, اور جب یہ ہوریشیو نے دیکھا تو اس نے جب دیکھ رہا ہے کہ ہیملیٹ مرنے والا ہے تو اس نے کہا گڈ نائٹ سویٹ پرنس. 4 دسمبر کی شام کو جب ڈاکٹر بخاری صاحب کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ would you like me to stay the night؟ تو بخاری صاحب نے کہا no, the nurse is here, that's all right. تو جاتے ہوئے انہوں نے کہا گڈ نائٹ سویٹ پرنس. صبح 5 بجے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ ڈیگ ہیمرشولڈ واز دا سیکرٹری جنرل آف دا UN, اور بخاری صاحب آپ دیکھ رہے ہیں ایک بازو سے ایک تصویر کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. یہ عبد الرحمن چغتائی صاحب کی ایک پینٹنگ ہے جو بخاری صاحب نے چغتائی صاحب سے کہا کہ آپ دیجئے, تو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی دیوار پہ چغتائی صاحب کی پینٹنگ لگوائی, وہ سمجھا رہے ہیں. اس پہ ڈیگ ہیمرشولڈ نے بہت خوبصورت اوبیچوری کی پاکستان ہاؤس میں. میں یہ تفصیل آپ کو ویب سائٹ میں مل جائے گی اوبیچوری سیکشن میں, بٹ میں آخری پیراگراف ضرور پڑھ دوں گا. To everybody who got to know him, it became apparent that his heart always remained close to the world where he was born and where his forefathers had guided the destinies of their people for centuries. But his friends likewise realized that his mind mastered the subtlest shades of Western civilization and thought. آگے بھی انہوں نے بہت تعریف کی ہے اور آپ پڑھ لیجیے گا تفصیل میں. آخر میں وہ کہتے ہیں کہ he will be remembered among us as a man in the front line in the efforts to create a new comradeship, a universal fellowship, a world communion, and a deeper understanding of which he spoke. May he rest in the peace that passeth all understanding. یہ ریلف بنچ صاحب ہیں. He was an under secretary, a Nobel Peace Prize winner,
the first black American to win a Nobel Peace Prize. Unhone likha, Ahmad Bukhari was in fact a leader and a philosopher, a savant, indeed, although not old in years, a sort of elder statesman. His true field of influence was the entire complex of the United Nations family. He was acutely conscious of the aspirations of people throughout the world for peace, for better standards of life, for freedom and dignity. But no one was more soundly aware than he of the difficulties and obstacles to be overcome in bringing about a broad advance of humankind along these avenues. E.M. Foster, जो बहुत बड़े अदीब हैं, इन्होंने पैसेज टू इंडिया लिखी. ये बुखारी साहब के उस्ताद थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में. तो उन्होंने उनसे, एक जर्नलिस्ट हैं नोमान अहमद साहब, उन्होंने जब पूछा E.M. फॉस्टर से कि उनके तासुरात पतरस बुखारी या प्रोफेसर बुखारी के बारे में क्या हैं, तो E.M. फॉस्टर ने कहा, many can shine in the universe, but only few can shine from the darkest of eclipses, and Bukhari is one of them. जब बुखारी साहब ने पाकिस्तान हुकूमत की मुलाजमत 1954 में छोड़ी, तो उनको सक्सीड किया प्रिंस अली ख़ान ने एज पाकिस्तान परमानेंट रेप टू द यूनाइटेड नेशंस. उन्होंने भी बहुत खूबसूरत तकरीर की. ये प्रिंस अली ख़ान मौजूदा आगा ख़ान के दादा और हैं थे. आगे चलिए, मैं बस आखिर में इनका एक दो कलमात पढ़ लेता हूँ. It was on this world stage that he aided so eloquently with what a great poet has called the liberation war of humanity. It was here that his vibrant voice rang for the highest aspiration of free men. Pakistan takes pride in her gifted son and rejoices in his work. It says to him as he about to take his last journey on earth, "Well done, thou good and faithful servant." Like all things mortal, Ahmad Shah Bukhari has passed away. And as the Quran says, there remaineth but the shining countenance of the exalted and glorious God. May his soul rest in peace. ये ख्वाजा मंजूर हुसैन साहब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे, बहुत पुराने दोस्त थे. सन 1925 से इनकी दोस्ती थी बुखारी साहब के साथ. इनकी भी तकरीर जो है मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगा, लेकिन आखिर में उन्होंने फरमाया कि he never failed to measure up to the challenge of the most difficult situation, and that in any illustrious gathering he always stood out as a man amongst men. It is, however, by humane relations of life that a man must finally be valued. Bukhari was acutely prone to the ravages of what Ghalib called ashob-e-agahi, the confusion or the tumult of awareness. But he could also subdue the inner stresses of a highly sensitized, introspective mind and display the riches of an antithetical, outflowing nature. No words can better indicate the essential qualities of his ardent, aspiring spirit than these lines, which I borrow from the poet he greatly admired, Yeats. That out of life's own self-delight had sprung the abounding, glittering jet. मैं ये कर दूँ फिर जी ज़रूर. बुखारी साहब को काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं. He was awarded the Companion of the Indian Empire in 1945 on the birthday celebrations of the King of England. He never used the CIE after his name. बहुत से लोग लिखते हैं OBE etc. इन्होंने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया. ये मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे तस्करा कर रहा हूँ. ट्यूनिस में उनके नाम पे सड़क का नाम है. इस्लामाबाद में पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स पतरस बुखारी रोड पे वाक़ है. पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स बुखारी इंग्लिश प्राइज़ हर साल अंग्रेज़ी अदीब जो पाकिस्तानी अंग्रेज़ी में लिखते हैं उनको देता है. यहाँ पे मैं के अज़ीज़ साहब जो वीडियोस में आपने देखा होगा, वो एक हिस्टोरियन थे, शागिर्द थे. उन्होंने 4 साल की मेहनत के बाद इमैनुअल कॉलेज में बुखारी प्राइज़ एंडाउमेंट फ़ंड कायम किया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जितनी भी सेविंग्स थी उन्होंने डाली. और जब उनसे मैंने पूछा कि ये आपने कैसे किया, क्यों किया, कहने लगा ये मेरे बाप की तरह थे.
میرے استاد تھے. And I have put my life savings into this fund to keep the name of my teacher alive. اور وہ it's the first endowment fund at Cambridge University in the name of any Asian. اسی طرح بخاری آڈیٹوریم ہے, پوسٹیج اسٹیمپ سینٹینری پائنیئرز آف پاکستان کے سیریز میں 1998 میں ان کی برتھ سینٹینری کے لیے ہلال امتیاز سن 2004 میں ان کو دیا گیا پوسٹمسلی the second highest civilian award of پاکستان. اس میں اگر کوئی صاحب یا خاتون کا اثر ہے اس شہر میں تو میری ایک گزارش ہے کہ کچہری روڈ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے آس پاس سے گزرتا ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ اس کو پطرس بخاری روڈ کا نام دیا جائے؟ میں اب فضل صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ فیض صاحب نے بخاری صاحب کی وفات کے بعد لکھا اور کچھ پروفیسر رشید احمد صدیقی جو بخاری صاحب کے دوست بھی تھے, رقیب بھی تھے, وہ بھی اردو کے مزاح نگار تھے, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے, جن کی بہت عزت بخاری صاحب کیا کرتے تھے. تو ان دو صاحبان کے کچھ جو تاثرات ہیں میں فضل صاحب سے کہوں گا وہ پڑھ کے سنا دیں. جی, یہ پہلے تاثرات ہیں پروفیسر رشید احمد صدیقی صاحب کے, جیسا کہ ریاض صاحب نے بتایا کہ وہ ہیڈ آف اردو ڈپارٹمنٹ تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں, اور ان کے ساتھ اور پطرس صاحب کے ساتھ ان کی ایک دوستانہ رقابت بھی تھی, اور یہ ایک ہیومرسٹ رائٹر بھی تھے. تو اس کا عنوان انہوں نے لکھا ہے غالب کے ایک مصرے پر. غالب نے ایک مرثیہ لکھا تھا جب اس کے منہ بولے بیٹے کی وفات ہوئی تھی, کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور. اگر ہم ذہن میں کسی ایسی محفل کا نقشہ جمائیں جہاں تمام ملکوں کے مشاہیر اپنے اپنے شعر و ادب کا تعارف کروانے کے لیے جمع ہوں, تو اردو کی طرف سے ہم باتفاق آراء کس کو اپنا نمائندہ منتخب کریں گے؟ یقیناً پطرس بخاری کو. بخاری نے اس قسم کے انتخاب کے معیار کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ نمائندوں کا حق مختصر ہوتے ہوتے معدوم ہونے لگا ہے. یہ بات کس وثوق سے ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہا ہوں جس نے اردو میں سب سے کم سرمایہ چھوڑا ہے لیکن کتنا اونچا مقام پایا. تو یہ تاثرات تھے رشید احمد صدیقی صاحب کے. اور فیض صاحب نے ان کے بارے میں جو لکھا کہ گوہر مقصود گفتگوست, تو شروع میں جو وہ لکھ رہے ہیں وہ کوٹ کر رہے ہیں بخاری صاحب کو. دوستی تندہی اور مستعدی کا نام ہے یارو, محبت تو یوں ہی کہنے کی بات ہے. دیکھو تو ہر روز میں تم میں سے ہر پاجی کو ٹیلی فون کرتا ہوں, ہر ایک کے گھر پہنچتا ہوں, شعر سناتا ہوں, پھر رات گئے بار بار سے سب کو گھر پہنچاتا ہوں. سب بیویوں کی بددعائیں میرے حساب میں لکھی جاتی ہیں. آدھی تنخواہ پیٹرول میں اڑ جاتی ہے, یعنی اول نقصان مایا نہیں, مایا یعنی کہ لکوڈ پیٹرول. دوم شماتت ہمسائی. ارے یار یہ شماتت کیا لفظ ہے, شین میم الف تے. کچھ پنجابی گالی معلوم ہوتی ہے کہ نہیں؟ شماتت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے نقصان پہ پریشانی پہ خوش ہونا. کچھ تو خدا کا خوف کرو دوستو, کسی کمبخت کو توفیق نہیں ہوتی کہ کبھی خود ہی اٹھ کر جو چلا آئے. میں کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہوں, شوفر ہوں, میراثی ہوں, مجھے تنخواہ دیتے ہیں آپ. آگے فیض صاحب مزید لکھتے ہیں, اگر میں اس شہر میں نہ ہوں تو تم مہینوں ایک دوسرے کی صورت بھی نہ دیکھو. اور پھر یہی ہوا بھی. ان کے اٹھتے ہی دگردوں رنگ محفل ہو گیا. ادھر بخاری صاحب لندن اور میکسیکو کو روانہ ہوئے, ادھر یہ بساط الٹ گئی. ان کی محفل شبینہ کا شیرازہ ایسا بکھرا کہ پھر کبھی یکجا نہ ہو سکا. آخر میں وہ مختصر سے عرصے کے لیے لاہور لوٹے
تو یہاں کی صورت احوال سے بہت رنجیدہ ہوئے. کہنے لگے یار تم لوگوں نے سب چوپٹ کر دیا ہے, اب ہم جایت ہیں. اور اس کے بعد ایسا گئے کہ اپنی مٹی بھی پردیس ہی کو سونپ دی. بخاری صاحب کی شخصیت کا ہلکا سا نقش بھی قلم کی گرفت میں کب آتا ہے؟ یہ کام تو انہیں کے کرنے کا تھا. ہاں انہیں یاد کرنے بیٹھا ہوں تو یہی تندہی, مستعدی, قاعدہ اور سلیقہ طرح طرح سے یاد آتے ہیں. خوش وقتی کے لیے احباب کی محفل کا اہتمام تو شادی ایسی بڑی بات نہیں, لیکن ہم میں سے بیشتر اتنا بھی نہیں کرتے, اور بخاری صاحب ایسی تندہی سے تو کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن وہ تو جو کچھ کرتے ایسے ڈوب کے کرتے. دفتر ہو یا گھر, تحریر ہو یا گفتگو, دقیق علمی بحث ہو یا ہلڑ بازی. دہلی کی جلتی ہوئی دوپہر میں کبھی بھٹک کر گھٹا آ گئی تو جنگ عظیم, ہٹلر اور مسولینی, آل انڈیا ریڈیو, دولت مشترکہ اور ایسے سبھی دفاتر یکلق بے معین ہو گئے. دوستوں کے افسروں کو ٹیلی فون ہوئے کہ ڈائریکٹر جنرل آل انڈیا ریڈیو فلاں فلاں صاحب سے بہت اہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ہم بھاگم بھاگ پہنچے. بخاری صاحب دفتر میں دربار لگائے بیٹھے ہیں. آغا حمید, سید رشید احمد, غلام عباس یا ایک آدھ اور. تاثیر پہنچے, مجید ملک آئے, میں گیا. بخاری صاحب کی مخصوص طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی. آئیے آئیے, آپ کانفرنس کرنے آئے ہیں تو کرو. اور سب پر اسکول سے بھاگے ہوئے بچوں کی سی کیفیت طاری ہو گئی. دن بھر کتب میں گزارا, شام کو جامع مسجد کی دیوار تلے کباب کھائے, ایک قطعی غیر معزز محلے میں پان خریدے, آدھی رات تک انڈیا گیٹ کے سامنے بیٹھ کر بیت بازی کی, اور پھر کناٹ پلیس کے جس قہوہ خانے کا در کھلا پایا وہاں سے ملک شیک پیا. اور وہیں کناٹ پلیس کے میدان میں غالب اور نظیری, حافظ اور سعدی, اقبال اور گوئٹے, ہاپنگ اور ڈن ٹاملس کے محائص و معائب کے بارے میں کچھ بھی طے نہ پایا تھا کہ مرغ اذانے دینے لگے. میں نے کہا ہمارے ہاں چلیے چائے پئیں گے. بخاری صاحب بولے ہرگز نہیں, ایک اصول یاد رکھو, آدمی رات چاہے کہیں گزارے لیکن صبح ہمیشہ اپنے بستر سے اٹھنا چاہیے. جی, اس ہم تقریب کے آخر تک پہنچ گئے ہیں, اور میرے لیے یہ بڑے خوشی کی بات ہے, اور میں آپ سب کی جانب سے اور اہل لاہور کی جانب سے سید اعجاز بخاری صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے دبئی سے, اور پطرس صاحب کی زندگی کے بارے میں بہت اہم اور دلچسپ معلومات ہم تک پہنچیں, اور آپ سب کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ تشریف لائے. جی ہاں جی, اور ہمارے پاس ایک لاسٹ ویڈیو ہے پطرس صاحب کی ایز اے فرینڈ, پلیز رن کیجیے. جی, ان کے بہت دوستوں کی بات ہوئی ہے. یہ کچھ اور دوست جن کا تذکرہ ہوگا آپ دیکھ لیجئے گا. اگر کسی سے کوئی مس ہو گیا ہو تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں, بالخصوص غلام عباس صاحب کی. دوستی کا ایک سمندر انگنت ساحل وفا کے اپنے سینے میں چھپائے, جانے کب سے
جی یہ ان کی قبر ہے بخاری صاحب کی، جو نیو یارک سے باہر ویلہیلا میں واقع ہے، ویسٹ چیسٹر کاؤنٹی میں، وہیں دفن ہے ایز پر ہز خواہش اینڈ ایز پر خواہش آف ہز 2 sons اینڈ ہز وائف ایٹ دا ٹائم، کیونکہ اس وقت بڑا مشکل تھا آنا لے جانا. میرے والد اور تایا وہ ایک میرے خیال ڈھاکہ میں پوسٹڈ تھے، ایک چٹاگانگ میں تھے، میری دادی کراچی میں تھیں، تو ذرا کمپلیکیشنز تھیں. انہوں نے کہا جتنا جلدی تدفین ہو جائے اتنا اچھا ہے. تو یہ وہاں پہ واقع ہے، بہت ہی خوبصورت قبرستان ہے، وہاں پہ بہت شاعر اور ادیب اس سیکشن میں دفن ہے. اور اب ہم چونکہ وفات کی بات کر رہے ہیں تو نہایت افسوس سے ابھی خبر ملی ہے کہ نہایت افسوس سے یاسمین طاہر صاحبہ، سید امتیاز علی تاج صاحب کی بیٹی اور نعیم طاہر صاحب کی بیگم، وہ وفات پا چکی ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. میری گزارش ہے اگر ہم ان کے لیے دعائے مغفرت اور فاتحہ پڑھ لیں. وہ بخاری صاحب بہت ان کو پسند کرتے تھے، ان کے ساتھ بہت وقت گزارتے تھے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اور وہ بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں بخاری صاحب کو بھی یاد رکھتی تھیں. اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے خاندان کو صبر و جمیل عطا فرمائے. آمین. آپ سب کا بہت بہت شکریہ آنے کا. امید ہے کہ آپ نے یہ پسند کیا ہوگا. اور بس انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم.